قلب مزمحل جاتا داغ فرقت طیبہ. اونچی آواز میں بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. آواز تو پہنچ رہی ہوگی نا. اب میں اسی وجہ سے پڑھ رہا ہوں. داغ فرقت طیبہ اجی قلب مزمحل جاتا داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا کاش گنبد خضرا. اونچا بولو کاش گنبد خضرا اج دیکھنے کو مل جاتا کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا. میری طرف آپ توجہ رکھیں بھائی. اس وقت میں بھی کوئی مائک کھول رہی تھے لیکن نبی کا میلاد تو ہوا کرتا تھا. آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی کا میلاد میاں مسجد نبوی کا ایک چبوترا ہے. وہ چبوترا جو ہے نا وہ کچا تھا. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی پہ بیٹھ کے ذکر کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. ایک مرتبہ میں تمہیں بتاؤں ایک مرتبہ کیا کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا غم میرا نکل جاتا ان کے آستان پر غم میرا نکل جاتا ان کے آستان پر غم میرا نکل جاتا ان کے آستان پر ان کے آستان ان کے آستان ارے خاک میں مل جاتا ان کے آستان خاک میں مل جاتا ان کے آستان خاک میں مل جاتا. اور حضرات میں عرض کر رہا تھا کہ ضعیفہ نبی مسجد نبوی کے دروازے پر صبح فجر کا ٹائم ہے. صبح فجر کے ٹائم نبی مسجد نبوی کے دروازے پر آئی اور ایسے کھڑی ہے جیسے کسی کا آنے کا انتظار ہے. وہ ضعیفہ مسجد کے دروازے پر کھڑی نماز فجر ادا ہوئی. وہ ضعیفہ دیکھ رہی ہے جیسے کسی کا آنے کا انتظار ہے کسی کے انتظار میں کھڑی ہے. مسجد میں نماز ادا کری میرے آقا کریم نے نماز کو پڑھایا. مسجد کے دروازے پر آ کر یہ ارشاد فرمایا اے ضعیفہ یہ بتا یہاں پر تجھے کس نے بلایا. تو ضعیفہ نے یہ ارشاد فرمایا اے اللہ کے نبی بڑی غموں کی باری ہوئی ہو یا رسول اللہ. قبیلے والوں نے خاندان والوں نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے ضعیفہ اگر تجھے قبیلے والوں نے خاندان والوں نے اگر گھر سے باہر نکال دیا تو تیرا محمد تیرا نبی سینے سے لگانے والا تو نہیں ہے. وہ ضعیفہ مسجد کے دروازے پر بیٹھی اور میرے
اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے، عشق کی بات ہے۔ اور میاں جس کو میرے نبی عطا کرتے ہیں، جس کو میرے نبی عطا کرتے ہیں، وہ پھر چاہے دینے کی بھی کوشش کرے لیکن پھر واپس، جیسے کہ ایک تاریخ آپ نے سنی ہوگی کہ حضرت بلال نے جو ہے اذان پڑھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ساری تاریخ یہ بھی ہے کہ وہ آپ نے سنا ہوا جو کتاب ماتا لکھا ہماری وہ جنت میں پہلے جائے گی، تفصیل اس کی کری گئی، کہا جنت میں پہلے جائے گی، بولے کیسے جائے گی؟ بولے جس اونٹنی پر، جس سواری پر، جس قرآن پر حضرت فاطمہ بیٹھی ہوئی، اسی سواری کی نگیل پکڑ کے جائے گی۔ سبحان اللہ، وہ آگے ہوگی اور سواری پیچھے ہوگا۔ مطلب کہنے کا میرا یہ ہے کہ جو اللہ کا نبی محبت میں عطا کر دے وہ کبھی واپس نہیں ہوتا ہے۔ دیکھو میں تمہیں بتاؤں، ایک مرتبہ ہوا کیا، ایک یہودی آتش پرست عیسائی ہے، میرے نبی سے بغاوت کرتا ہے، میرے نبی سے بغاوت کر رہا ہے، اور اس کی بچی اپنا تن قربان کر رہی ہے۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ تو اب ہوا کیا کہ بیمار، اور جب وہ بیمار ہو گیا، جب بیمار ہوا آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اندھا ہو گیا، اور جب اندھا ہوا تو بڑے بڑے حکیموں کا، طبیبوں کا علاج کرایا، لیکن واپس بینائی نہ آئی۔ ایک دن میرے قریب نبی گزر رہے تھے، اسی لڑکی نے قدم کے لگے ہوئے میرے نبی کے قدم کی لگی ہوئی تھوڑی سی کھاد اٹھائی اور اپنے ابو کے پاس میں لائی۔ چلے آپ سبحان اللہ، لگتا ہے ایسا کہ تمہاری سمجھ میں ابھی نہیں آئی ہے؟ وہ لڑکی تھوڑی کھاد اٹھا کے لائی اور اپنے باپ سے عرض کرنے لگی، اے ابو جان، بڑے بڑے ڈاکٹروں کا، حکیموں کا، طبیبوں کا میں کا علاج کرا لیا، لیکن تمہیں کوئی بھی دوا فائدہ نہ کر پائی، لہذا میں اپنے طبیب سے دوا لائی، اگر چاہے تو آنکھوں میں لگا دو۔ تو باپ نے کہا تھا بیٹی دوا تو لائی، لیکن یہ پتہ تو لائی کہاں سے؟ کہا جان اپنے کو چاہیے تو اپنے کو چاہیے تو آگے یہ نہ پوچھو کہ میں کہاں سے دوا لائی، لیکن ہاں میرا ایمان بولتا ہے سب کی دوا پھیل ہو سکتی ہے، لیکن اس حکیم کی، اس طبیب کی دوا کبھی فیل ہی نہیں ہو سکتی۔ تو بیٹی نے سے باپ نے کہا کہ جب بیٹی دوا لائی تو نے میری آنکھوں میں لگا دی، اور جیسے ہی نبی پاک کے قدموں کے نیچے کی خاک وہ بچی اٹھا کے لائی، اپنی باپ کی آنکھوں میں لگائی، جیسے ہی آنکھ میں وہ خاک لگائی، دیکھتے ہی دیکھتے بینائی واپس چلی آئی۔ تو باپ نے کہا تھا بیٹی یہ تو بتا، یہ دوا تو کہاں سے لائی؟ بیٹی نے کہا باپ یہ نہیں بتاؤں گی کہ میں دوا کہاں سے باپ بات کرم جب اصرار کیا تو بیٹی نے کہا وہ ابو جان اگر پوچھ رہے ہو تو میں بتاتی ہوں، جس نبی سے تم بغض رکھتے ہو، جس نبی سے تم عداوت رکھتے ہو، اسی نبی کے قدموں کی میں نے خاک لائی اور اس خاک کو اٹھا کے تمہاری آنکھوں میں لگائی، اسی کی برکت سے تمہاری آنکھوں میں روشنی واپس آئی۔ تو کہنے لگا کہ بیٹی غلط کر دیا تو نے، اگر اس نبی کے قدموں سے لگی ہوئی خاک تو نے میری آنکھوں میں لگائی تو بولے پھوڑ دوں۔ کیا کہنے لگا؟ بولے پھوڑ دوں ان کو، میرے دشمن کسی کی آنکھ ہے، بولے پھوڑ دوں
सरिये ठंडे हो जाया करते थे। तभी तो बोलो क्या पेश करे आका, क्या चीजें हमारी ही है। अरे ये दिल भी तुम्हारा है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये चाबी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है। क्योंकि लोगों को मेहमान हमारे जो है वापस